آ، دیکھیں، پی ٹی آئی 26 سال سے آپ لوگوں کے سامنے ہیں. یہ دہشت گردی کا الزام اور یہ بیانیہ جو الیکٹرانک میڈیا کے امداد سے موجودہ پی ڈی ایم گورنمنٹ نے ڈیولپ کیا ہے، یہ ایک ناکام سی کوشش ہے. لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہے، جن کو آپ دہشت گرد کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جناب قانون کی پامالی کر رہے ہیں، 144 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. کیا آپ یہ بھول گئے کہ ابھی 144 کی ہوتی ہوئی جے یو آئی کا یہاں پہ سپریم کورٹ کے سامنے ایک احتجاجی جلسہ ہوا، ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں لوگ آئے، عدلیہ کو گالیاں دی گئی، جج صاحبان کا مذاق اڑایا گیا، اور جو بے حرمتی اور جو گندے الفاظ ہماری معزز عدلیہ کے لیے یہ استعمال کر سکتے تھے، اس کے پیچھے یہ دہشت گردی نہیں ہے. دہشت گردی تو یہ ہے کہ آپ ایک نظام انصاف کو چیلنج کر رہے ہیں اور اس کے سامنے جا کے آپ 144 کی پامالی کرتے ہوئے یہ قانون توڑے تو جناب علی کوئی بات نہیں ہے. جب پی ٹی آئی کے کارکن جمع ہو تو جب آپ ان پہ لاٹھی چارج کریں، ان کو ماریں پیٹیں گرفتار کریں اور پھر یہ کہیں کہ جی یہ دیکھیں جی ہم نے، اور اس کی بھی ایک دہشت گردی کے پرچے انہوں نے پی ٹی آئی کے ورکروں، آج بھی مطلب یہ ہے کہ 800 سے زیادہ لوگ جو ہیں نظر بند ہیں پی ٹی آئی کے اسلام آباد کے درج شدہ مقدمات میں. تو لہٰذا زمان پارک میں یعنی کوئی عقلی اور منطقی طور پہ بھی یہ مان سکتا ہے کہ یہ نعرے کرے کہ جی 40 دہشت گرد ہیں اور دہشت گرد جو ہیں اتنے بے وقوف ہیں کہ وہ ادھر بیٹھے رہیں تاکہ یہ آئے اور ہمیں پکڑے. یعنی یہ عقلی طور پر ایک ہالو سا بے بنیاد سا الزام ہے، اور خان صاحب نے اس کا بڑا ہی صحیح جواب دیا. انہوں نے کہا آ جائیں، تلاشی کر لیں، دیکھ لیں، میڈیا موجود رہے تاکہ آپ کے اس جھوٹ کو عوام کے سامنے اشکارا کیا جا سکے. جب یہ جواب مل گیا تو ان کی تسلی ہو گئی. پی ٹی آئی جو ہے یہ دہشت گردی کا شکار ہیں. اس کے 54 ورکرز کو ان انتظامی غنڈوں نے ملک بھر میں ہلاک کیا. کسی ایک کی 302 کے تحت ایف آئی آر درج نہیں کی. کسی کے بچے تھے، کسی کے شوہر تھے، کسی کے بھائی تھے، کسی کے عزیز و اقارب تھے. یہ رول آف لا ہے. دہشت گردی تو یہ ہے نا، انسانی جان آپ لے رہے ہیں، 54 قیمتی جانیں آپ نے لی اور پرچی بھی آپ نے پی ٹی آئی پی کی، جس طرح ذیل شاہ کا کیس تھا. تو لہٰذا دہشت گردی تو پی ٹی آئی کے خلاف ہو رہی ہے. یہ دہشت گردی نہیں ہے کہ شہریار افریدی کے گھر پہ جاتے ہیں اور رات کو 40 بجے پولیس کی کنٹینجنٹ کو آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ جا کے وہ اس کے گھر میں گھس کے اس کی خاتون کو بھی، اس کی بیگم کو بھی اٹھاتے ہیں، اس کو بھی اٹھاتے ہیں، ایک مہمان کا سر بھی پاڑتے ہیں. علی امین کو پورے ملک میں پرایا، بلوچستان لے گئے، اسلام آباد، ڈی آئی خان بکر، سندھ. یہ دہشت گردی نہیں ہے. کیا بنا ان کیسز کا؟ اسی طرح عثمان ڈار تھا، آسان نیازی تھا، گل تھا. یہ اور ان کیسز کا بنا کیا؟ وہ 2% کے کیس نہیں ہوتے، لیکن کیونکہ ان کے پاس کسی کے ملوث ہونے کی کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے. کس طریقے سے اب یہ زیادہ تر لوگوں کو تنگ کریں گے اور عدالتوں کو بھی انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں گے. جی فلاں کا جی کیوں میں اور کور کمانڈر کے گھر پہ جن لوگوں نے حملہ کیا ہے، یہ ڈیمانڈ کیا ہے پی ٹی آئی نے کہ اس کی جوڈیشل پراب ہو، فکس کی جانی چاہیے رسپانسبلٹی. اور وہ جو حفاظت دینے والے تھے، جو گارڈ تھے، سپاہی تھے، جو چیک پوسٹ تھی، وہ کہاں گئی تھی؟ وہ کیوں بھاگے؟ کنہوں نے ان کو رسائی دی کہ یہ کام کر سکے؟ اس کے پیچھے گہری سازش ہیں. یہ ان کے اپنے، آج میں نے عدالت میں بھی بتایا، میں نے کہا کہ یہ ان کے اپنے لوگوں کا کیا دھرا ہے تاکہ پی ٹی آئی کو ملائن کیا جا سکے. اور اگر یہ ٹرائل نہیں ہونے دیں گے، یہ یاد رکھیں، یہ ٹرائل نہیں ہونے دیں گے ان چیزوں کی، کیونکہ ان کے سارے اپنے بندے جو ہیں آشکارا ہوں گے. پی ٹی آئی کو کیا پڑی تھی؟ پی ٹی آئی کا تو دھرنا تھا یا احتجاج تھا، روڈوں پہ روڈ بلاک کیا خان کی گرفتاری کے خلاف. ان سے انہوں نے کیا حاصل کرنا تھا کہ جائیں کو، اور کور کمانڈر کتنا شریف آدمی نکلا، کتنا گریٹ اور باظرف انسان ہے. اور یعنی اس نے، اگر وہ جنہوں نے ان کے ساتھ یہ کام کیا، یعنی کوئی ہمدردی ہماری نہیں ہے، لیکن اس شخص کو تو دیکھیں نا جی. تو اب آپ ان کو بھی اٹھا دیتے ہیں، اس کو بھی ایسوسیٹ ہونا چاہیے اس انکوائری کے ساتھ. یعنی شارٹ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سازش تھی، یہ بھی ان کا اپنا کیا دھرا ہے، اور یہ جلد یا بدیر آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں جو ہیں قصہ پارینہ بنے گی، اس کو یہ سپریس کریں گے. آج کے وقت میں یہ استعمال کر رہے ہیں اشتعال کے لیے، پی ٹی آئی کو ملائن کرنے کے لیے، اور یہ 10-12 دن ان کا یہ تانترا ہوگا، جس کے بعد یہ ختم ہوگا. کیونکہ وہ لوگ
اگر سامنے آتے ہیں تو یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ ان کے اپنے لوگ تھے. سر لاسٹ میں بس یہ بتا دیں کہ عمران خان نے جیسے پنجاب حکومت کو کہا ہے کہ سرچ وارنٹ لے کے آئیں, آپ اپنے جو پولیس والے ہیں وہ بھیجیں, میڈیا کے سامنے آپ یہاں پہ آپریشن کریں, اس کے باوجود اگر وہ ایسے نہیں کرتے, وہاں پہ وہ اٹیک کر دیتے ہیں, آپریشن شروع کر دیتے ہیں, وہاں پہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی طرح ایک واقعہ ہو جاتا ہے, تو پھر اس سارے واقعے کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ اگر دوبارہ خان کے گھر پہ اٹیک ہوتا ہے اور خان یا پی ٹی آئی کے کیمپ کو یہ ڈیمیج کرتے ہیں, حملہ آور ہوتے ہیں, تو یہ ان تمام جو پریمپٹیو آرڈرز ہیں جو ہائی کورٹ نے, سپریم کورٹ نے اور لاہور ہائی کورٹ نے کیے ہیں, یہ ان کی پامالی ہوگی. لاہور ہائی کورٹ کے ہوتے ہوئے اگر یہ ہوتا ہے, یہ وہ ذمہ دار ہیں آئین کے تحت, یہ اس کی فنڈامنٹل پرنسپل رسپانسبلٹی ہیں کہ اس کے جورسڈکشن میں رہنے والے لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کر سکے. تو لہٰذا اگر کوئی یہ اس طرح کا کوئی ایڈونچر کرنا چاہتا ہے تو وہ عدالت اور قانون کی حکمرانی کو چیلنج کر رہا ہے, اور ہمیں توقع اب یہ ہے کہ عدالتوں نے بڑے ہی صبر سے, تحمل سے کام لیا, لیکن یہ تحمل اور صبر اور برداشت سے سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں. عدالتوں کو اب ان کے خلاف تبیین عدالت کے تحت اور دیگر جو انیبلنگ پروویژن ہے ان کے تحت کارروائی کرنی چاہیے. صرف ایک شارٹ صاحب کا آنسر دے کہ ہم نے کافی وقت آپ کے لے لیا ہے. سوال یہ ہے کہ اس وقت جو عامر کیانی ہو گئے, دیگر لیڈرز اس وقت چھوڑ رہے ہیں, مولوی محمود ہو گئے, کیا سمجھتے ہیں پریشر ہے ان کے پیچھے؟ پھر ایک شارٹ سا دیکھیے, یہ میں چونکہ بیسیکلی تو قانونی آدمی ہوں اور کوئی اتنا پولیٹیکل لائر بھی نہیں رہا ہوں, پروفیشنل ہوں, لیکن یہ یعنی ایک وکیل کا اپنے کلائنٹ کے لیے مکمل لائلٹی ہوتی ہے. مولوی کا پی ٹی آئی کا چھوڑنا, پہلے اس کو گرفتار کیا اور پھر اس کو اس شرط پہ رہا کیا کہ آپ اس کو چھوڑیں. عامر کیانی صاحب جو ہیں, اس نے تو کہا ہے میں سیاست سے دستبردار ہو رہا ہوں. اس وقت میں خان کو چھوڑنا اور یہ فیصلہ کرنا میرا خیال ہے تھوڑی سی کردار کی کمزوری ہے. اگر اس نے سیاست چھوڑنی بھی تھی تو تھوڑا انتظار کرتا جب حالات پی ٹی آئی کے لیے اچھے ہوتے, لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ چھوڑنا چاہیں جائیں. آج پی ٹی آئی میں جو ووٹ ہے نا, وہ اے بی سی ڈی تا زی کسی کا نہیں ہے, یہ خان کا ووٹ ہے. تو لہذا جتنے بھی چلے جائیں, اگر ایک خان اکیلے بھی رہتا ہے نا, پھر بھی حکومت اس کی بنے گی. تھینک یو سو مچ.